تو ہم مسجد کو سر اس انداز میں دیکھتے ہیں، خامیاں ہوتی ہیں اس میں، ایبسولوٹلی ہو سکتا ہے خامیاں بھی ہوں، وہاں پر اور بھی کئی مسئلے مسائل ہوں، فقہ کی بھی کئی خامیاں ہوں گی، کئی سیکٹیرین بھی ہوں گے، لیکن یہ تو ایک پرپیچول جنگ ہے نا جی، آپ نے کام کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہمیں جو راستہ سجائی دیا ہے، وہ جو انسٹیٹیوشن جو ڈسکور ہم نے کیا ہے، وہ ایک بہت بڑی ہمیں روشنی کی کرن ہے ہمارے۔ ڈاکٹر صاحب، ایوری ٹائم یو گیو این آنسر ٹو اے سیمنگلی ویری امپوزنگ کوشچن، یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ دا سمپلسٹی آف یور ماڈل از دا بیوٹی آف دس ماڈل۔ اینڈ آئی تھنک سارے لوگ اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہم جتنی بھی ذہن میں خیالات آتے ہیں ان سب کا آنسر، اور شاید اس چیز کی خوبصورتی اسی میں بیسڈ ہے ساری کی ساری، کہ جتنی سمپلسٹی آف تھاٹ اور جتنی کلیئرٹی آف انٹینٹ موجود ہے، that can take over any difficulty that can come up۔ ایک بات وہ مجھے کچھ شاعری سے دلچسپی زیادہ ہے، آپ برا نہ منائیے، کہ وہ ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ تو یہ جو مشکلات کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو سر بات یہ ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، مجھے اس کو ایمفیسائز کرنا چاہیے تھا کہ یہ دس از دا موسٹ سمپلسٹ ماڈل، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی آپ یقین کیجئے کہ ہمارے جو سٹاف کی جو کوالیفیکیشن سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ میٹرک، ایف اے اور بی اے پاس ہو۔ تو یہ اس کی خوبصورتی یہ بھی ہے، سمپلسٹی، ہم بہت بڑے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ بھی نہیں رکھتے، کہ قرضہ دینا اور لینا یہ تو بنیادی ذہانت کی بات ہے۔ آپ نے اچھے لونی کو ڈھونڈنا ہے اور آپ کو اسٹریٹ اسمارٹ ہونا چاہیے اپنے قرضے کو واپس لینے کے لیے۔ تو یہ سمپلسٹی جو ہے یہ اس کے اندر بہت انہیرنٹ ہے، اور سمپلسٹی کو ہم مینٹین کرنا چاہتے ہیں۔ ایک میں چیز اور آپ کو بات بتاؤں گا کہ ہمارا دفاتر جو ہیں یہ بھی مسجد کی طرح ہی ہے۔ ہم نشست جو ہماری ہوتی ہے یہ فرشی نشست ہوتی ہے، ہمارے تقریباً 250 امپلائیز ہیں، اور یہ پاکستان کی واحد NGO ہے جس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، ایبسولوٹلی کوئی وہیکل نہیں۔ ہم بینکر آن بائک کے صحیح تصور کو عملی طور پر لے کر جا رہے ہیں کہ موٹر سائیکل ہیں اور بائیسیکلز ہیں، وہ اپنے علاقے میں وہ کام کرتے ہیں، اور انتہائی سادگی سے۔ ہمارے دفتر میں جب وہ بورور آتا ہے تو اس کو اجنبیت حائل نہیں ہوتی راستے میں۔ یہاں پر ایسے مائکرو فنانس ادارے بن گئے ہیں کہ جن کے دفاتر کے سامنے بندوق والا کھڑا ہے۔ تو بینکوں میں لوگ اسی لیے جاتے ہوئے غریب آدمی ڈرتا ہے نا کہ وہاں پر بندوق والا غریب آدمی کے مسائل ہم نے سمجھے ہی نہیں، وہ تو خوفزدہ رہتا ہے۔ تو یہ جو سمپلسٹی ہے یہ ہماری، ہم دفاتر میں ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوتی، سمپل سادہ۔ سر آپ کی بات سے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد ہے، میں تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے آڈینس کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ جو آپ نے سمپلسٹی اور غریب آدمی کی ایک سوچ کی بات کی، میں سائی وال میں تھا اور وہاں پہ ایک ریسٹورینٹ کے باہر جو بہت سستا ریسٹورینٹ تھا، اور وہاں پہ گیا اور بہت صاف ستھرا کھانا، اس کے کچن سے بھی میں اندر گیا، ویری ریزنیبل پرائسز، میرے خیال میں کسی ایک کھوکھے سے بھی زیادہ سستی یا اس کے مطابق ہوگی، لیکن خالی، اور بہت سے کم لوگ تھے۔ تو میں نے اس کے مالک سے، میں کیونکہ وہاں پہ عادت ڈال دی اور وہاں پہ جانا شروع کر دیا، تو اس سے میں نے پوچھا کہ یار بھائی تمہارے پاس یہ اتنا زیادہ تم اچھا صاف ستھرا کھانا اور اتنا زیادہ جو تم دے رہے ہو اتنی سستے داموں میں، لوگ آتے کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ یار میرے بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے باہر سڑک پہ اس گرد و غبار کے اندر 4-5 ننگی مرغیاں نہیں لٹکائی جو سب لوگوں کو نظر آئیں، اور وہاں پہ کڑھائی نہیں بن رہی کہ لوگوں کے اندر یہ جو ایک اچھے ریسٹورینٹ اور ایئر کنڈیشنڈ روم کا ایک خوف طاری ہو گیا، جس کی وجہ سے شاید کوئی اندر آنا پسند بھی نہیں کرتا۔ یہاں پہ جتنے ریسٹورینٹ چل رہے ہیں وہ ایسے ہیں جو سڑک کے اوپر ہیں، اور لوگوں کو ان کے ساتھ تھوڑی سی ایک کلچرلی ایک کلوزنس فیل ہوتی ہے۔ تو سر آئی تھنک دیٹس ویری ویری ٹرو۔ میرے خیال میں جی وی ول ٹیک مور کوسچنز آن the organizational structure of this as well، لیکن میں 2-3 باتیں سر آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اپنی اسٹوری کو، اخوت کی اسٹوری کو ساتھ ملا کے پیش کیا، because I believe as I said کہ this is your story as well، لیکن میرے سمیت یہاں پہ موجود بہت سے لوگ جاننا یہ چاہیں گے who have similar passions، جو ساری عمر یہ سوچتے رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے
اور شاید ڈفرینس یہی ہے کہ وہ کر نہیں پائے اور ایک ٹرو انٹرپرینور وہ ہے جو کر پاتا ہے. تو آپ نے اپنی اس پوری زندگی میں, جس میں آپ نے ماشاء اللہ بہت ساری اور اچیومنٹس بھی کی, آپ نے میڈیکل کیا, پھر آپ اسکالرشپ فیلوشپس پہ باہر گئے, آپ نے بیوروکریسی کے ساتھ کام کیا, آپ نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بہت زیادہ کام کیا. سو ویئر ڈڈ دیٹ اسپارک, وین ڈڈ دیٹ اسپارک, ویئر تو ہمیں سمجھ آتی ہے آپ کی باتوں سے, کیم فرام, بٹ وین ڈڈ دیٹ اسپارک ٹرولی کم, جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی اب مجھے واقعی میں کچھ کر گزرنا ہے. سو وڈ یو لائک ٹو شیئر سم؟ میڈیسن میں نے کی, اس کے بعد میں نے سول سروس جوائن کر لی میڈیسن کو چھوڑ کے. تو سول سروس میں بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, اچھا کام تھا وہ تو. لیکن پھر اس کے بعد پنجاب رورل سپورٹ پروگرام میں جب مجھے کام کرنے کا موقع ملا تو اس میں پہلی دفعہ مجھے دیہاتوں میں جا کر لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان سے سیکھ کر ان کی معاونت کے ساتھ کام کرنے کا جو موقع ملا, تو وہاں سے احساس ہوا کہ دس از بیسٹ سوٹڈ ٹو مائی ٹیلنٹ, میں یہ کام زیادہ بہتر کر سکتا ہوں. مختار مسعود صاحب ایک بہت مشہور رائٹر ہیں, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات اپنی کتاب آواز دوست میں لکھی ہے کہ خوش بختی اس مقام کو کہتے ہیں جب فرض منصبی اور خواہش قلبی کا اتصال ہو جائے. یعنی خوش قسمتی وہ جگہ ہے جہاں پر جو کام آپ کر رہے ہیں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں یہ مل جائیں تو آپ خوش قسمت ہیں. تو ہم ساری زندگی جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے, کرتے ہم کچھ اور ہیں لیکن کرنا کچھ اور چاہتے ہیں. تو جس شخص کو بھی یہ موقع مل جائے کہ اس کا جو فرض منصبی ہے اور اس کی جو خواہش قلبی ہے وہ یکساں ہو جائیں, تو میں ان کی کہنے کے مطابق وہ خوش قسمتی ہے. تو ہر شخص یہی تلاش کرتا ہے. تو مجھے یہ احساس ہوا وہاں پر کہ یہی وہ کام ہے جو میں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں. تو وہاں سے پھر پی آر ایس پی میں پھر رہتے ہوئے میرے دوست بیٹھے ہیں ڈاکٹر کامران اور سلیم راجہ صاحب, انہوں نے کہا کہ جی کام تو بہت اچھا ہے لیکن سودی کام ہے. اور اگلا دھکا جو تھا وہ ان دونوں نے دیا کہ جی آپ اس کام کو چھوڑیں اور کوئی اور کام ڈھونڈیں کہ یہی مائکرو فائنانس کا جو نظام ہے اس کو ہم بلا سود بنیادوں پر تعمیل کریں. تو یہ وہ کام تھا, یہ وہ سارا سلسلہ. میں دراصل زیادہ اپنے بارے میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں اور واقعتاً ایسا ہے بھی کہ میری ذات کی قطعی طور پر کوئی اہمیت نہیں ہے. جو کامیابی اخوت کو ملی ہے وہ دراصل اس تصور کو کامیابی ملی. اس تصور کے اندر اتنی جان, اتنی طاقت ہے کہ یہ جہاں بھی جائے گا, جو بھی اس تصور کو دہرائے گا, کامیابی اس کے قدم چومے گی. میں ایبسولوٹلی